بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے۔ کامران ایک سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر تھا اور سمرین ایک نرس کے طور پر بھرتی ہوئی تھی۔ سمرین نہایت خوبصورت اور قد آور لڑکی تھی۔ کامران صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اس کی بیوی کا قد بڑا ہو۔ جب بھی گھر والے لڑکی دیکھنے جاتے تو کامران صاحب قد کے بارے میں ضرور پوچھتے۔ اگر قد کم ہوتا تو فوراً شادی سے انکار کر دیتے تھے۔ کامران صاحب سمرین کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور اسے دوستی کرنے کی کوشش کی۔ پھر چند ہی دنوں میں دوستی ہو گئی۔ ایک دن سمرین نے کہا، ہمارے یہاں عورت کا غیر مرد سے ملنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ میرے بارے میں سنجیدہ ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ کامران نے کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور چند دنوں بعد منگنی ہو گئی۔ کامران نے فارغ وقت میں اپنی منگیتر کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دیا اور اس نے سمرین کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی قائم کرنے کا اظہار کر دیا، مگر سمرین باضد رہی اور کہا کہ یہ سب ٹھیک نہیں۔ کامران نے کہا، ویسے بھی چند ماہ بعد ہماری شادی ہو جائے گی تو تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ اس طرح ان دونوں میں شادی سے پہلے ہی جسمانی تعلق قائم ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا، حتیٰ کہ ڈاکٹر سارا نے بھی ہسپتال کو جوائن کر لیا۔ ڈاکٹر کامران ڈاکٹر سارا میں بھی دلچسپی لینے لگا، مگر وہ کامران سے دور رہتی تھی کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کامران کی ایک نرس کے ساتھ منگنی طے ہو چکی ہے۔ ادھر گھر والے بھی کامران پر زور دے رہے تھے کہ 1 سال ہو گیا ہے منگنی کو، اب تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ کامران نے اپنے والدین سے کہا کہ مجھے افسوس ہے، میری پسند ٹھیک نہیں تھی۔ ایک عورت کے لحاظ سے وہ اچھی لڑکی ہے، مگر اس کا کردار ٹھیک نہیں۔ یہ بات سنتے ہی والدین نے رشتہ ختم کر دیا۔ سمرین کو پتہ چلا تو وہ بھاگتی ہوئی کامران کے پاس آئی اور رشتہ ختم کرنے کی وجہ پوچھی تو کامران نے کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور تم ایک نرس ہو اور میرے لیول کی نہیں ہو، جبکہ مجھے میرے لیول کی لڑکی مل چکی ہے۔ سمرین نے رو کر کہا، تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا اور مجھے ہر طرح سے استعمال کیا، اس کا حساب کون دے گا؟ کامران نے کہا، جہاں میں نے تمہیں استعمال کیا تو تم نے بھی میرا استعمال کیا ہے۔ میں نے تمہیں مہنگے زیورات لے کر دیے اور بدلے میں تم نے جسمانی تعلقات، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم ایک اچھی سیکس پارٹنر نہیں ہو۔ کامران نے سمرین کو چھوڑ کر لیڈی ڈاکٹر کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سمرین نے دیکھا کہ کامران نے اسے کوڑا سمجھ کر کوڑا دان میں پھینک دیا تو اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ مانتی ہوں میں تیرے لائق نہیں ہوں، مگر میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ایک بار مجھ سے فلاں ہوٹل میں ملو۔ حوض کا پجاری ایک دم سے خوش ہو گیا اور سوچا یہ آخری موقع بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بن سنور کر ہوٹل میں جا پہنچا۔ سمرین پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی کامران سمرین سے زنا کرنے لگا، سمرین نے تکیے کے نیچے سے خنجر نکالا اور کامران کا نفس کاٹ دیا۔ کامران خون سے لت پت ہو چکا تھا، اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ بوقت علاج سے کامران کی زندگی تو بچ گئی، مگر وہ زندگی بھر کے لیے نامرد بن گیا۔